السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول تحفہ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفسا کسی جان کو، الا وسعہا مگر اس کی گنجائش یا اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت اور اس پر جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم چوک جائیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ ہم سے اٹھوا، ما لا طاقت لنا جو نہیں طاقت رکھتے ہم بھی اس کی، واعف عنا اور درگزر کر تو ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے یا ہمارا آقا ہے، فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں، کافروں کی قوم پر۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو وہ اس کا اجر اسے ملے گا، اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بتایا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوائیو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے قانون، سزا و جزا کا کلیہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی جو کام کسی انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہیں ان پر باز پرس نہیں ہوگی، باز پرس تو صرف اس بات پر ہوگی جو انسان کے اختیار اور استطاعت میں ہوں، اور جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں گرفت نہ ہوگی، مگر اس اختیار، استطاعت اور مقدرات کا فیصلہ انسان کو نہایت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے قانون جزا و سزا کا دوسرا کلیہ بیان فرما رہے ہیں، جو یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور ضرور اسے ملے گا، اور جو کوئی برا کام کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی اور ضرور ملے گی۔ نہ یہاں آباء و اجداد کی نیکیاں کام آ سکتی ہیں اور نہ اس کا نسب، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی ہو جس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہیں، تو اس میں نیکی کے کام میں اس کو بھی برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی برے کام کی بنیاد رکھ دی ہو اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رہیں، تو وہ اس برائی کے گناہ میں بھی برابر کا حصہ دار ہوگا، اور یہ اصول قرآن کریم اور بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔
بہرحال یہ ممکن نہیں کہ جس بلائی یا برائی میں انسان کی نیت اور کوشش اور اس کا عمل یعنی ان تینوں چیزوں کا کچھ دخل نہ ہو، اس کی جزا و سزا یا اس میں کچھ حصہ اسے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا یہ جملہ خود ہی مسلمانوں کو سکھلا کر نہ صرف ان کے سابقہ خلجان کو ختم کر دیا بلکہ مزید تسلی سامان بھی مہیا فرما دیا۔ ان کا خلجان یہ تھا کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات جو ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے ان پر مواخذہ نہ ہو، اور اس آیت کی روح سے ظاہری اعمال جو بھول چوک سے صادر ہوں ان سے بھی معافی کی درخواست سکھلائی گئی۔ اور جب دعا قبول کرنے والا ہی یہ دعا سکھلا رہا ہے تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا گیا، یعنی ایسی خطائیں جو انسان بھول چوک میں کرتا ہے۔ اب یہاں بوجھ سے مراد سخت قسم کے شرعی احکامات ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہوا کہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی سکت ہم میں نہ ہو۔ یہاں بوجھ سے مراد سخت قسم کے شرعی احکامات ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا تو بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کی توبہ صرف قتل سے قابل قبول ہونا تھی، یعنی ان کے اوپر ایسا سخت حکم انہیں دیا گیا تھا۔ یہودیوں میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی کی صورت نہ تھی۔ ان میں زکوٰۃ چوتھا حصہ تھی، اور کپڑے پر اگر ناپاکی لگ جاتی تو اسے کاٹ دینا پڑتا۔ نیز غنیمت کے اموال میں یعنی غنیمت کے جو بھی اموال ملتے تھے وہ ان پر حرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت احکامات میں تخفیف فرما دی۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب کفار سے شدید محاذ آرائی تھی، اور بہت سے نازک موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، بالخصوص غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں فرمائیں ان کا ذکر کثرت سے صحیح احادیث میں مرکوز ہے۔ اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ سے آمین کہنا ثابت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کی کفایت کرتی ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور استعانت اس کے شامل حال رہتی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انمول تحفہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے اجزاء بھی بتا دیے اور دعا مانگنے کا بہت ہی انکساری کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل کی دولت عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔